اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسی فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے آپ کے سامنے ابھی آیت نمبر 50 پر 3 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر آپ کے سامنے ابھی 50 پر 7 نمبر کی آیت کریمہ تک تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جب بادشاہ یعنی شاہ مصر کے دربار میں ان عورتوں نے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی، تمام عورتوں نے جب اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بھرے مجمع میں جب یوسف علیہ السلام کے پاکیزگی کی شاندار جیت ہوئی تو ممکن ہو سکتا تھا کہ اس طرح سے جو ہے برسر عام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے تو دل کے اندر، نفس کے اندر ایک غرور پیدا ہو جائے۔ اسی کو سامنے رکھ کر کے یوسف علیہ السلام نے برسر ممبر، برسر عام لوگوں کے سامنے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں پاک صاف ہوں، بلکہ جو انسان برائی سے بچتا ہے دراصل اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور میں جو ان برائیوں سے بچ گیا یہ صرف اللہ کا فضل اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل پاک صاف ہوں، میرا نفس جو ہے وہ بالکل پاکیزہ ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ برابر انسان کو برائی پر بھٹکاتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس شخص کے اوپر ہوتی ہے، میرے رب کی رحمت جس پر ہوتی ہے، وہی ان گناہوں سے بچ پاتا ہے، اور بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو میں جو ان گناہوں سے بچ پایا یہ دراصل میرے رب کا فضل ہے اور میرے رب کا احسان ہے۔ یہاں پر دراصل یوسف علیہ السلام کی کسر نفسی یعنی آپ علیہ السلام نے اپنا انکسار اور اپنی عاجزی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور یہی ایک مومن بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک فخر، غرور، پندار اور اس طرح کا جو ایگو ہے وہ انسان کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں وہ ہمیشہ انکساری اور عاجزی کو ہی ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا پروٹیکشن ہے، پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو ان گناہوں سے بچ پایا ہوں یہ صرف میرے رب کا فضل ہے اور باقی کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر تھے، قید خانے کے اندر جانے سے پہلے ہی بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا چرچا سنا تھا، اور جب وہ قیدی جو شراب پلانے والا تھا جب وہ چھوٹ کر کے آیا اور خواب کا جب چرچا چلا تو اس قیدی نے بھی شاہ مصر کے سامنے یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریف کی، آپ کے علم و فضل، آپ کے پاکیزگی، آپ کے فہم و تدبر، ان تمام چیزوں کی تعریف کی۔ اور جب خواب کا معاملہ سامنے آیا تو یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، غور و فکر اور تدبر سے یہ بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا، بہت زیادہ متاثر ہو گیا، اور جس طرح سے خواب کی تعبیر بتلائی اور جس طرح سے تعبیر کے بعد جو اس کا سولوشن اور اس کا جو حل ہے وہ بتلایا، تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ بالکل یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ اور یوسف علیہ السلام کی جب مکمل پاکیزگی لوگوں کے سامنے آ گئی تو اس نے اپنے کارندے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ یوسف کو بلا کر کے لاؤ اور اس کو یہ کہنا کہ میں اپنا خاص آدمی اس کو بنانا چاہتا ہوں، اپنے اہم معاملات میں وہ میرا مشیر کار ہو اور میرے نزدیک اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ مصر کے اس بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وقال، شاہ مصر نے کہا، وقال الملک، شاہ مصر نے کہا ائتونی به استخلصه لنفسی، یوسف علیہ السلام کو پورے عزت و اکرام کے ساتھ بلا کر کے لاؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص کرتا ہوں۔ اور جب یوسف علیہ السلام آ گئے فلما کلمہ، اور بادشاہ نے یوسف سے بات کیا تو بات کرنے کے بعد اور زیادہ متاثر ہوا اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے بالکل مقرب ہیں، ہمارے اس جو ہے بادشاہت کے، ہمارے اس جو ہے
مملکت کے جو ہے آپ بڑے مقرب ہیں اور آپ کی امانتوں اور دیانتداری کے اوپر ہم کو کوئی شک نہیں، ہم آپ کو امین اور دیانتدار سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے بادشاہ نے ان کو بالکل قریب کیا تو فوراً یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک پیشکش رکھی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا مقرب بن کر کے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مملکت کے بالکل قریب ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس مملکت کے لیے ہم کچھ خدمت انجام دیں، تو آپ مجھ کو زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، کیونکہ میں بہت ہی اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کام کو مکمل طور پہ جاننے والا ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی طرف سے پرپوزل رکھا کہ آپ اس ملک کے سفید و سیاہ تمام کا مجھ کو مالک بنا دیجئے، کیونکہ میں انتہائی امانت و دیانتداری کے ساتھ اس کام کو چلا بھی سکتا ہوں اور اس کی مکمل اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے جو ڈیمانڈ کیا وہ کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ اکثر و بیشتر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے یہ کہا کہ آپ مجھ کو زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجیے، یعنی وزیر خزانہ بنا دیجیے، جو محکمہ مالیات ہے اس کا اعلیٰ افسر بنا دیجیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتلائی تھی اور بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ محکمہ مالیات سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ 7 سال جو ہے وہ بالکل سوکھا پڑنے والا ہے، اس کے بعد 7 سال جو ہوگا وہ ٹھیک ٹھاک رہے، 7 سال جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے خوشحالی رہے گی، 7 سال سوکھا پڑے گا۔ تو اس معاملے کو مینج کرنے کے لیے محکمہ مالیات اور وزیر خزانہ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ یعنی محکمہ مالیات کا اعلیٰ افسر بننے کی جو ہے پیشکش کی، اور بعد میں چل کر کے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے انہوں نے بھی محکمہ مالیات کے تعلق سے ہی جو ہے کچھ مانگ کیا تھا، تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے، محکمہ جو ہے مالیات کے اعلیٰ افسر بننا چاہتے تھے اور اسی بات کا ڈیمانڈ کیا، جبکہ بعض مفسرین نے یہاں پر کہا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اور جب وہ اللہ کے نبی ہیں تو کسی کافر حکومت کے جو ہے ایک ونگ اور کل پرزا بن کر کے وہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ کافر حکومت میں بالکل کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی عہدہ اور کوئی منصب نہیں لے سکتا ہے، لہذا یوسف علیہ السلام نے محکمہ مالیات کی طلب نہیں کی، بلکہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس پورے مصر کی بادشاہت مجھ کو دی جائے، اگر آپ مجھ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھ کو لے جانا چاہتے ہیں، اگر مجھ کو آپ اس حکومت کے لیے کچھ کرنے کی جو ہے آپ کے دل میں تمنا ہے، تو میں اس پورے مملکت کا اکیلا حکمران بننا چاہتا ہوں۔ اور اس کی جو ہے تائید اور اس کی جو ہے دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھ کو زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، اس کے اندر بادشاہت کا بھی معنی آ جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح سے ہم نے سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا۔ مکنہ کا مطلب ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین مصر کے اندر اقتدار دیا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی جو ہے مانگ نہیں کی، بلکہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھ کو پورے مصر کی جو ہے بادشاہت میرے ذمہ لگائی جائے، مصر کے اندر جو بھی حکم ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا، یہ سارا کام میں ہی کروں گا۔ یہاں پر ایک دوسری بات دوسرے طریقے سے اور غور فکر کرنے کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ اور منصب کیوں طلب کیا؟ حالانکہ عہدہ اور منصب طلب کرنا خصوصاً کافر بادشاہ سے اور کسی سے بھی اگر کوئی آدمی عہدہ اور منصب مانگتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ بہت مذموم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عہدہ اور منصب کی طلب اگر اس واسطے ہو کہ عہدہ اور منصب پا کر کے ہم کو جو ہے اقتدار مل جائے، ہم کو جو ہے مال کی محبت ہے، ہم جو چاہیں کر لیں، تو اگر اس طرح سے کوئی عہدہ اور منصب مانگتا ہے تو یہ مذموم ہے۔ لیکن اگر کسی نظام کے اندر، اگر کسی ملک کے اندر جو ہے بالکل نظام درہم برہم ہو رہا ہو، اگر معاملات سنبھل نہیں رہے ہوں، امن کے بجائے فساد پھیل رہا ہو، اچھائی کے بجائے برائی آ رہی ہو، اور کوئی اس نظام کو چلانے والا نہ ہو، تو اس وقت اگر کوئی عہدہ اور منصب مانگتا ہے تو یہ منصب مانگنا بہتر ہے، بلکہ نہ مانگنا یہ مذموم ہے۔
تو اگر اس طرح کے معاملات ہو اور حالات بالکل خراب ہو رہے ہوں، نظام درہم برہم ہو رہا ہو، تو اس وقت عہدہ اور منصب مانگنا یہ بہت ہی قابل تعریف اور قابل جو ہے استحسان بات ہے. اور اسی چیز کو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے رکھا کہ اگر آپ مجھ کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پورے مصر کی جو ہے باغ ڈور میرے ہاتھ میں کر دیجئے، میں مصر کو بہترین انداز میں آگے لے کر کے جاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ مصر نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ دیکھا کہ 7 جو ہے موٹی گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے، اور اس کی تعبیر کیا آئی کہ پہلے جو ہے 7 سال ہوگا جس میں جو ہے پیداوار ہوگی، اور بعد میں 7 سال اتنا لمبا سوکھا پڑے گا کہ بہت مشکل میں لوگ پڑ جائیں گے. تو حالات سامنے بہت خراب تھے. شاہ مصر نے دیکھا کہ اپنے ملک کے نظام معیشت کو آگے بڑھا کر کے لے جانے والا کون ہے، تو سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. جب وہاں کے جو ہے امیروں سے، وزیروں سے انہوں نے مشورہ کیا تو تمام لوگوں نے اسی بات کا فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دے دی جائے، اور بعد میں یہی ہوا. شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو مکمل باغ ڈور دے دی اور صرف دیکھ ریکھ کر کے لیے وہاں پر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور اسی طرح سے ہم نے یوسف کو اس سرزمین کے اندر اقتدار دیا، یوسف کو ہم نے اس سرزمین کے اندر اقتدار دیا، یتبوأ منها حیث یشاء، تاکہ یوسف جہاں چاہے جائے. کیونکہ آنے والے جو 7 سال تھے بہت سخت تھے، اور اس میں جو ہے خزانے کو جمع کرنا، غلوں کو جمع کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا اقتدار دیا کہ وہ جہاں چاہتے جاتے، اور ہم اپنی رحمت کو جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو ہم دنیا میں بھی نوازتے ہیں، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو نوازا، اور آخرت میں جو ہم نوازیں گے وہ دنیا کے نوازنے سے بھی بڑھ کر کے ہوگا. تو ان آیات سے ہم کو سب سے پہلی بات جو ملتی ہے سبق وہ یہی کہ اگر انسان دنیا میں ایمان اور تقوی کو اختیار کرے تو دنیا میں بھی اللہ نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نوازے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.